لخص محسن ملت حضرت علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حجت الاسلام والمسلمین قبلہ علامہ قاضی سید نیاز حسین نقوی صاحب اور جناب محسن جامعہ حضرت الشیخ نوازش علی ساعتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان سب کی مغفرت کا سبب قرار دے۔ خالق کائنات ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی جناب محترم قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد ظفر نقوی صاحب دامت برکاتہ نے نہایت ہی عمدہ گفتگو فرمائی۔ اللہ رب العزت ان کے زور بیان میں اور اضافہ فرمائے اور انہیں ان کی زبان میں مزید تاثیر فرمائے۔ میں شاید اتنی باتیں تو نہ کر سکوں، میرے بعد بھی شاید کوئی ہیں جنہوں نے پڑھنا ہے، اور جلدی کوشش کروں گا آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو یہ نظام خلق فرمایا ہے، اس نظام کی بنیاد اس پہ ہے کہ یہاں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے یقیناً اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کا سسٹم ہی ایسے بنایا کہ یہ ہمیشہ رہنے کے قابل نہیں۔ یہ ایک عارضی جگہ ہے جسے ہمارے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ کبھی فرمایا یہ دنیا کی زندگی ایک قید خانہ ہے مومن کے لیے، اور ظاہر ہے قید خانے زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ کہیں فرمایا یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، تو مسافر خانے سستانے کے لیے ہوتے ہیں، زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ کہیں فرمایا یہ دنیا کمرہ امتحان ہے، جہاں آنے والے امتحان دیتے ہیں، اپنی زندگی کے پرچے حل کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کمرہ امتحان زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اور آپ طالبان علم جو زیادہ طلبہ بیٹھے ہیں اور باقی احباب بھی جتنے تشریف فرما ہیں، زندگی میں کئی پرچے حل کیے ہوں گے، امتحان دیے ہوں گے، تو کمرہ امتحان میں تو بچے پر مشکل وقت ہوتا ہے۔ وہ کمرہ امتحان زندگی گزارنے کی جگہ تو نہیں ہے۔ معصومین نے فرمایا یہ دنیا ایک پل ہے جو اس جہان سے اس جہان کی طرف لے جاتی ہے، تو پلیں عبور کرنے کے لیے ہوتی ہیں، زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ پلیں ٹھہرنے کے لیے نہیں بنائی جاتی، عبور کرنے کے لیے بنتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اگر کسی بیچارے کی گاڑی پل کے اوپر خراب ہو جائے تو پچھلے ہارن دے دے کے اسے آدھا پاگل کر دیتے ہیں، اور یہ دوسرے لفظوں میں اسے سمجھاتے ہیں یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، گزرنے کی جگہ ہے۔ یہ دنیا گزرنے کی جگہ ہے، یہ دارالقرار نہیں ہے، یہ ٹھہرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ گزرنے کی جگہ ہے۔ آؤ گزرو اور چلے جاؤ۔ اسے ہم زندگی سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ زندگی نہیں، یہ وہ حیات نہیں
جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے ہم اس سے دل لگا بیٹھے ہیں، ہم اس سے پیار کر بیٹھے ہیں، اپنی ساری توانائیاں اس پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے، یہ تو برباد ہو جانے والی ہے، اسے چھوڑ کے جانا ہے ہم نے۔ اسی لیے میرے معصوم امام نے فرمایا، لوگو اللہ نے تمہیں اس دنیا کے لیے خلق نہیں کیا، تم کسی اور کائنات کے لیے خلق ہوئے ہو، وہاں زندگی بسر کرنی ہے، یہاں زندگی نہیں عزیزو، یہاں تو جہاں بیماریاں ہوں، جہاں مصیبتیں ہوں، جہاں دکھ ہوں، جہاں رات کو بندہ گولیاں کھا کے سوتا ہو اور تب نیند آتی ہو، ڈپریشن کا شکار رہتا ہو، اور میں کہا کرتا ہوں بالآخر جس کے بعد مر جانا ہو وہ زندگی نہیں ہے، حقیقی زندگی وہ ہے جہاں موت بھی مر جائے گی، جہاں پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، اور عجیب حقیقت کی زندگی ہوگی، وہ عجیب کائنات اللہ نے مومنین کے لیے، متقین کے لیے خلق کی ہے، جہاں کی پیدا ہونے والی نعمتیں بھی اس مومن کے دل کی نیت سے واقف ہوں گی، وہ عجیب حقیقت کی دنیا ہوگی۔ یہ مومن چاہے گا میں یہ پھل کھاؤں جو درخت پہ لگا ہوا ہے، یہ دل میں چاہ رہا ہے میں کھاؤں، اسے توڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسے کسی چاقو کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ دل میں ارادہ کرے گا میں اسے کھاؤں، یہ درخت سے خود کٹ کے ایک تشت میں سج کے اس مومن کے سامنے آ جائے گا۔ عجیب زندگی ہوگی، وہ اصل زندگی ہے۔ یہ زندگی جسے ہم زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، جس سے ہم دل لگا بیٹھے ہیں، جس میں ہم اپنا سب کچھ قربان کر بیٹھے ہیں، یہ زندگی نہیں۔ تو وہ زندگی کیسے بنے؟ کوئی طریقہ ہو اس زندگی کے بنانے کا۔ عزیزو، جن بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے نا، انہوں نے بھی اپنی زندگی کو، اس مختصر زندگی کو جسے ہم زندگی سمجھ رہے ہیں، اس سے وہ زندگی کیسے بنائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ ڈھنگ سکھایا ہے، اللہ نے ہمیں وہ طریقہ بتایا ہے، وہ زندگی کیسے بنانا چاہتے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بندہ مومن ہو، پہلی شرط ہے ایمان رکھتا ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، صاحب ایمان ہو، مومن ہو، مرد ہے یا عورت فرق نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی انجام دے۔ اللہ کہہ رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ مومن عمل صالح کرے، میں اللہ اسے حیات طیبہ عطا کروں گا، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے، ہم انہیں ایسی پاک اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ذرا غور کرو کتنا کریم ہے میرا اللہ، کتنا مہربان ہے میرا خالق، کتنی قدر کرتا ہے اس مومن کے عمل کی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بہت عمدہ تفسیر میں لکھا حضرت آیت اللہ العظمیٰ الشیخ ناصر مقارم شیرازی دامت برکاتہ نے تفسیر نمونہ میں اللہ فرما رہا ہے ہم اسے پھر اتنا اجر دیں گے۔ کیسا اجر دے گا اللہ؟ یہ دکان پہ آپ جائیں، مختلف قسم کی چیزیں پڑی ہوں، بازار جائیں آپ پھل خریدنا چاہیں، ریڑھی پہ جاتے ہیں، یہ سارے پھل ایک جیسے ہوتے ہیں؟ تھوڑا بولو، اور سبق نہیں سن رہا میں سنا رہا ہوں تمہیں۔ ہاں، یہ ریڑھی کے اوپر پھل ایک جیسے نہیں ہوتے نا، کوئی پھل اچھا ہوتا ہے، کچھ اس سے اچھا ہوتا ہے، کوئی اس سے اچھا ہوتا ہے۔ کسی دکان پہ جاؤ، مختلف قسم کے سودے پڑے ہیں، سارے ایک قیمت کے نہیں ہوتے ہیں، کچھ سستے ہوتے ہیں، کچھ اس سے اچھے ہوتے ہیں، قیمت مہنگی ہوتی ہے، کچھ اس سے بھی اچھا ہوتا ہے۔ جس دکان پہ جاؤ گے مختلف قسم کے سامان تمہیں ملیں گے۔ اگر کوئی گاہک ایسا آ جائے جو
اس دکاندار سے سامان خریدے، چھوٹی قیمت والے کی قیمت بڑے کی بڑی قیمت ادا کر دے۔ صلوات پڑھ دیجئے بابا سے بولو۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیویں بسم اللہ محمد و آل محمد صلوات۔ برائے ایصال ثواب و بلندی درجات حجت الاسلام والمسلمین عالم ربانی علامہ قاضی سید نیاز حسین نقوی و محسن ملت جناب مستطاب علامہ سید صفدر حسین نجفی اور الحاج محسن جامعہ شیخ نواز شریف ساتھی صلوات۔ اللہم صلی علی میرے لیے تو ظاہر ہے بہت مشکل ہے، گھلو صاحب ہمیشہ ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ قبلہ صاحب کی اجازت سے ان سے سیکھے ہوئے دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے جلدی آپ کی زحمت اس بہانے سے جلدی ختم ہو جائے گی۔ ایک دکان پر کسی تو سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ فرما رہا ہے جو بندہ مومن ہو، عمل صالح کرے، مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، مومن ہو اور نیک عمل کرے، ہم اسے حیات طیبہ عطا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو جملہ ہے وہ بہت عظیم ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کتنا کریم ہے میرا اللہ۔ آپ ایک دکان پہ جائیں، مختلف قیمتوں کے سامان پڑے ہیں، یہ 10 روپے کا، یہ 20 روپے کا، یہ 100 روپے کا۔ ایک گاہک ایسا آئے جو کہے میں یہ سارا سامان تیرا 100 روپے کی قیمت ادا کر کے خریدتا ہوں، کتنا اچھا گاہک لگے گا وہ۔ 10 روپے والی شے بھی 100 روپے میں خریدے، کتنا عظیم گاہک ہوگا وہ۔ آئندہ آپ انتظار کریں گے اس کا نا، یہ گاہک بہت اچھا ہے، قدر بڑھے گی نا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ میرا کتنا کریم ہے، فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ بندے، یہ میرے مومن بندے جو عمل کریں گے نا، یہ سارے عمل ایک جیسے نہیں ہیں۔ کوئی چھوٹا عمل ہے، کوئی بڑا عمل ہے، کسی کی تھوڑی جزا ہے، کسی کی بڑی جزا ہے، کسی کو سلام کرتا ہے اس کی جزا اور ہے، راستے سے پتھر ہٹاتا ہے اس کی جزا اور ہے، کسی کو قرآن سکھاتا ہے اس کی جزا اور ہے، کسی کو دین سکھاتا ہے اس کی جزا اور ہے، کوئی مدرسہ قائم کرتا ہے اس کی جزا اور ہے، اس میں اپنے پیسے لگاتا ہے اس کی جزا اور ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سارے عمل جو میرا مومن بندہ کرے گا نا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کچھ اس نے کیا ہے نا، میں اللہ اس کے احسن عمل جیسی قیمت اجر کے طور پہ عطا کروں گا، اعلی قیمت، زیادہ قیمت ادا کر کے میں اس بندے کو، مومن بندے کو اجر عطا کروں گا۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اور یہ ذکر جاری ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں کتنے اعمال صالحہ کیے ہوں گے؟ عمل صالح اس مومنین نے کیے، مومن ہے، یقیناً مومن ہے نا، انہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ کتنے اعمال صالح کیے مجھے یہ نہیں پتا، خریدار ان کا اللہ ہے، عمل ان کا ہے، خریدار اللہ ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے میں ان کے چھوٹے بڑے سارے اعمال کی جزا بڑے عمل والی دوں گا۔
اب وہ دینے والا اللہ جب جزا کے طور پر ان کے اعمال کی قیمت عطا کرے گا نا تو وہ کیسی ہوگی؟ اس کا پہلا حصہ یہ ہے، میں ایسے بندوں کو حیات طیبہ عطا کروں گا، دنیا بھلانا بھی چاہے گی نا تو ان ہستیوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے بھلا نہیں سکے گی۔ ایسی حیات طیبہ ملے گی، ایسی حیات طیبہ اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ جب تک ان کے اعمال کسی نہ کسی رنگ میں موجود رہیں گے اس وقت تک یہ زندہ ہیں۔ یہ اب انہیں اللہ نے ایسی زندگی دے دی، یہ اب ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ کوئی بھلانا بھی چاہے تو علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے بھلائے بھائی؟ جہاں کوئی مدرسہ نظر آئے گا وہ مدرسہ نہیں ہوگا، وہ علامہ صفدر حسین نجفی ہوگا۔ جہاں پر کوئی طالب علم نظر آئے گا وہ طالب علم نہیں ہوگا، وہ علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ ہوگا۔ ان کی محنت ہے، اور وہ اکیلے تو نہیں تھے نا، وہ جب جاتے تھے کسی مدرسہ کی بنیاد رکھنے کے لیے وہ اکیلے تھوڑی جاتے تھے، ان کے ساتھ جناب شیخ نواز شریف ساعتی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ہوتے تھے، تو وہ اجر اکیلے علامہ صفدر حسین رحمۃ اللہ علیہ کو تو نہیں ملے گا نا۔ اور پھر یہ ہمارے ہاں کمی ہے نا، وہ اجر ہے جی آدھا اس کو ملے گا آدھا اس کو ملے گا، اور خدا کے بندو آدھا آدھا وہ کرتا ہے نا جس کے پاس کوئی کمی ہو، جس کے پاس کوئی نقص ہو، دینے والا اللہ ہو۔ وہاں وہ جتنا اجر انہیں عطا کرے گا نا اتنا اجر اسے بھی دے گا جو ان کے ساتھ اس عمل میں معاون تھے، جو ان کے اپنی زندگی میں کیا۔ کہنا بہت آسان ہے، ہم طالب علم، ہم ان کے شاگرد، ہم ان کے بیٹے، ظاہری زندگی ہماری ان سے زیادہ ہوگی۔ وہ ہماری زندگی سے پہلے جتنی زندگی ہم گزار بیٹھے ہیں نا وہ اس سے کم زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے، لیکن ایسے کام کر کے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بندے کو ایک ایک کام دیکھیں اگر زندگی میں، صرف ایک کام، محسن ملت کی زندگی میں اور کچھ نہ ہو، صرف جامعۃ المنتظر ہو، اور کچھ نہ ہوتا، صرف جامعۃ المنتظر ہوتا، ہزاروں طالب علم یہاں سے ان سے کسب فیض کر کے چلے گئے۔ وہ جو ہزاروں یہاں سے گئے ہیں نا وہ آگے کروڑوں کو پڑھا چکے، ہزاروں کو پڑھا چکے۔ کسی کو نماز سکھا دی، کسی کو روزہ سکھا دیا، کسی کو کلمہ پڑھا دیا، کسی کو غسل سکھا دیا، کسی کو وضو سکھا دیا، کسی نے کسی طریقے سے کوئی ایک مسئلہ دین کا کہیں تک پہنچا دیا۔ جتنا ثواب اس طالب علم کو ملے گا نا پلٹ کے اتنا ثواب اکیلے صفدر حسین رحمۃ اللہ علیہ کو ملے گا۔ کروڑوں یا رسول اللہ یا یہ دروازہ یہ حیات ایسی پاکیزہ زندگی ان کا مقدر ہو گئی کہ اب یہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جتنے ان کے طالب علم، جتنے ان کے شاگرد، پھر یہ ایک مدرسہ، ایسے کئی مدارس۔ جب میں نے 2018 سے پہلے پورے ملک کے مدارس کا وزٹ کیا تو صرف جامعۃ المنتظر کے فارغ التحصیل، صرف جامعۃ المنتظر کے جو 300-350 مدرسے پورے ملک میں دینی طلبہ کے، لڑکوں کے، بچوں کے مدرسے ہیں، بچیوں کے نہیں، ہاں جو 350 اس وقت تھے، اس میں سے 117 مدارس کے پرنسپل یا مدرس اس جامعۃ المنتظر کے فارغ التحصیل تھے۔ استجابت زحمات و خدمات جناب علامہ سید صفدر حسین نجفی و جناب الحاج محسن جامعہ سے نواز شریف ساتھی علامہ قاضی سید نیاز حسین نقوی صلوات یعنی 350 مدارس میں سے 117 مدارس کے پرنسپل یا مدرسین جامعۃ المنتظر کے فارغ التحصیل۔ اور پھر ہمیں جہاں تک دنیا میں باہر جانے کا موقع ملا، کوئی ایسا ملک نہیں جہاں جامعۃ المنتظر کے فارغ التحصیل
دین مبین اسلام کی خدمت نہ کر رہے ہو. جہاں جائیں گے وہاں آپ کو کوئی نہ کوئی جامعہ کا بندہ نظر آئے گا. جو وہاں بیٹھ کے خدمت کر رہا ہے نا، اس کے ثواب میں برابر کے حصہ دار ہیں وہ ہستیاں جنہوں نے ان کی تربیت کر کے انہیں وہاں بھیجا تھا. میں نے کہیں کسی بزرگ عالم سے سنا تھا کہ ایک بندہ تجارت کے لیے یمن گیا. جب واپس آیا راستے میں کہیں اسے شام ہو گئی. ایک سرائے میں رات گزارنی تھی. اس سرائے کے پہلو میں قبرستان ہے. یہ سرائے میں سو گئے. عالم خواب میں دیکھا یہ سامنے قبریں، قبروں کے منہ کھلے ہوئے، میت قبروں سے نکلے ہوئے، قبرستان میں چکر لگا رہے. ایک پھول ادھر سے آتا ہے، ایک مومن قبر والا اس پھول کو پکڑ کے اپنی قبر میں ڈال دیتا. ادھر سے ایک پھول آتا ہے، دوسرا پکڑ کے اپنی قبر میں ڈال دیتا. ایک بندہ بے نیاز پھر رہا ہے اس قبرستان میں، وہ کوئی پھول پکڑ کے اپنی قبر میں نہیں ڈالتا. یہ بندہ اس سے پوچھتا ہے تجھے پھول کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ سارے ایک ایک پھول پکڑ کے اپنی قبر میں ڈال رہے. اس نے کہا وقت تمام ہو گیا ہے، واپس جانے کا وقت ہو گیا، آ میں تجھے دکھاؤں. اسے پکڑ کے لے آیا اپنی قبر کے پاس. کہا دیکھ میری قبر پہلے ہی پھولوں سے بھری ہوئی ہے، مجھے ایک ایک پھول پکڑ کے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا یہ کیا ہوا؟ تو نے کیا عمل کیا ہے؟ کون سا عمل کیا تیری قبر پھولوں سے بھری ہوئی؟ کا وقت نہیں ہے میرے پاس تیرے سوال کا جواب دینے کا. صبح چلے جانا اس شہر میں فلاں جگہ پر میرے بیٹی کی قبر ہے، میرے بیٹے کی دکان ہے، اس سے پوچھ لینا، وہ تجھے بتائے گا کہ میری قبر پھولوں سے کیوں بھری ہوئی. یہ بندہ صبح اٹھا، وہ اپنے خواب کی تعبیر میں پریشان، صبح کے واجبات ادا کیے، تلاوت کی ہوگی، فارغ ہو کے چلا اس بستی میں جہاں اس نے بتایا تھا. وہاں دکان پہ پہنچا، ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے بابا جی کہاں ہیں؟ کہا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے. قبر کہاں ہے؟ کہا یہاں قبرستان ہے وہاں پر. کہاں قبر ہے؟ کہا فلاں جگہ پر. جب نشاندہی کی نا اسی جگہ کی، اسے سمجھ آ گیا کہ وہ وہی قبر ہے جہاں میں کھڑا تھا. کہا بتا تیرے بابا کیا کیا کرتے تھے؟ کہا آپ بتائیں، آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ نہیں آپ بتائیں. اس نے کہا نہیں پہلے آپ بتائیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ کہ میں نے یوں رات کو یہ خواب دیکھا ہے تیرے بابا کی قبر پھولوں سے بھری ہوئی، ایک ایک میت ایک ایک پھول پکڑ پکڑ کے اپنی قبر میں ڈال رہا ہے، تیرے بابا کی قبر پھولوں سے بھری ہوئی ہے. تو بیٹا مسکرا کے کہتا ہاں اسے ایک ایک پھول کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک مدرسہ بنوایا تھا جہاں بچے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ بچے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، اس کی قبر پھولوں سے بھر جاتی ہے. تو یہ اگر ایک مدرسہ بنائے کوئی تو اس کی قبر پھولوں سے یوں بھری ہوئی ہے. تو جس کی زندگی بسر ہو گئی ہو اسی میں، ہاں اس کی زندگی کا ہدف ہی یہی ہو کہ میں نے ہر 50 میل پر ایک مدرسہ دینیہ بنانا ہے، ہر ضلع میں مدرسہ بنانا ہے، پورے ملک میں مدارس کا جال بچھانا ہے، اور اس کے ساتھ معاونین بھی موجود ہوں. تو یاد رکھنا یہ جو رسم ہم ادا کر رہے ہیں نا، وہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ انہیں یاد رکھے. وہ اس کے محتاج نہیں ہے، ان کی قبر پہلے ہی پھولوں سے بھری ہوئی ہے. وہ اتنا عمل خود کر کے گئے ہیں کہ وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں، بلکہ اللہ اکبر. اب سوال یہ ہے دوستو، ٹائم زیادہ نہ لوں آپ کا، میں بزرگان قبلہ تشریف فرمائے، میری زبان میں بار بار لکنت آتی ہے، تھڑک جاتا ہوں، پھر سنبھالتا ہوں اپنے آپ کو. 2-3 باتیں اور یہ ان سے ہم نے کیا سیکھنا ہے. ایک ہے کہ ہم ان کی یاد منائیں، بیٹھیں ان کی زندگی کے واقعات یاد کریں، کیسی زندگی تھی. جو کچھ ہم نے دیکھا ان بزرگوں کو، چاہے وہ مسلم ملت ہوں، چاہے سیٹھ صاحب قبلہ ہوں، چاہے قاضی صاحب قبلہ ہوں، ان کی زندگی میں کوئی بناوٹ، کوئی تصنع ہمیں نظر نہیں آیا. کوئی خاص جگہ پہ یہاں میں نے بیٹھنا ہے،
جہاں جگہ مل جاتی تھی بیٹھتے تھے، اور بقول وہ مولا متقیان کے صحابی کے جس نے امیر المومنین کا قصیدہ پڑھا تھا معاویہ کے دربار میں، جب اس نے کہا تھا صف لی علیًا، ذرا میرے دربار میں علی کا قصیدہ پڑھو، تو پہلے تو اس نے کہا رہنے دے، کہاں تیرا دربار، کہاں علی کے قصیدے، مجھے رہنے دے، معاف کر۔ اس نے کہا نہیں، اصرار کیا تو اس نے ایک لمبا قصیدہ پڑھا امیر المومنین کا، ان میں سے ایک کلمہ اس نے یہ کہا تھا کہ علی حیدر کرار میرا امیر وہ تھا، کانا فینا کا احدنا، وہ جب ہم میں بیٹھے ہوتے تھے نا، علی حیدر کرار صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما ہوتے تھے نا، پتہ نہیں چلتا تھا امیر کون ہے، رعیت کون ہے۔ کان فینا کا احدنا، جب ہم میں بیٹھے ہوتے تھے تو ہم جیسے ایک ہوتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا ان میں امیر کون ہے، ان میں رعیت کون ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ان بزرگوں کو جب بیٹھے ہوتے تھے نا تو پتہ نہیں چلتا تھا ان میں امیر کون ہے، ان میں نوکر کون ہے، ان میں بڑا کون ہے، ان میں چھوٹا کون ہے۔ اپنے امیر کی سیرت سے انہوں نے اپنے اوپر یہ سیرت لاگو کی، اس طرح بیٹھتے تھے۔ ہمیں غیر قبلہ صاحب کی زندگی میں، ہمیں یہاں تو چھوٹے طالب علم تھے، جب ہم جامعۃ المنتظر میں ان کی خدمت میں تھے، چھوٹے تھے، اور آپ جانتے ہیں چھوٹے طالب علم بیچارے بڑے استادوں کی خدمت میں جاتے ہوئے ذرا جھجکتے ہیں، تو ظاہر ہم بھی چھوٹے تھے اس وقت، جھجکتے تھے۔ اتنا قرب نہیں تھا یہاں جامعۃ المنتظر میں میرا قبلہ صاحب کے ساتھ تھا، لیکن ذرا تھوڑا فاصلہ تھا۔ جب قم میں چلے گئے تو وہاں ہمیں زیادہ موقع ملا ان کے قریب رہنے کا، ان کی خدمت کرنے کا، ان سے سیکھنے کا۔ اور قبلہ محسن ملت علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم کردار رکھتے تھے۔ دنیا یہ کہتی ہے نا، جو بندہ جس کے قریب ہوتا ہے نا تو حکم یہ تھوڑا زور ابن وزد و دبن، کبھی کبھی ملا کرو، محبت زیادہ ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں زیادہ قریب نہ ہوا کرو۔ ہاں، زیادہ قریب ہونے سے بہت سارے عیوب، بہت ساری چیزیں بندے کو پتہ چلتی ہیں، تو کہیں نفرت، کہیں دشمنی، کہیں دوری پیدا نہ ہو جائے، تھوڑی ملاقات کیا کرو۔ ہاں، علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم کردار کے مالک تھے۔ ہم جتنے ان کے قریب ہوئے ہیں اتنا محبت میں اضافہ ہوا ہے، اتنا اور قرب بڑھا ان سے، اور زیادہ جی چاہتا تھا ان سے ہم قصب فیض کریں، ان کی خدمت میں بیٹھیں۔ جتنے قریب ہوئے اتنا محبت میں اضافہ ہوا، اور یہی صورتحال ہمارے دیگر بزرگان میں ہے۔ تھوڑا عرصہ ہمیں یہاں رہنے کے لیے، رہنے کے دوران جناب قاضی صاحب قبلہ کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا۔ جتنے قریب ہوئے اتنا محبت میں اضافہ ہوا۔ مجھے سفر میں سیٹھ صاحب کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، تو ہماری پنجابی کا مقولہ بھی ہے نا کہ کسی بندے کا پتہ یا راہ پہ لگ دے یا واہ پہ لگ دے۔ ہاں، راہ پڑے، راستے میں مسافرت میں جائے نا تو پتہ چلتا ہے یہ بندہ کیا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی کام پڑے تو پتہ چلتا ہے یہ بندہ کیسے ہے۔ مجھے حج کے سفر میں ان کے ساتھ جانے کا مجھے موقع ملا، اور حج کے دوران وہاں بہت مشکل ہوتی ہے، بندے بڑے تھکے ہوئے ہوتے ہیں وہاں حج کے میں، تو پھر دشمنیاں زیادہ بڑھتی ہیں محبتوں کی بجائے۔ لیکن شیخ صاحب نے غیر مالدار بھی تھے، فیکٹریوں کے مالک بھی تھے، لیکن اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنے میں وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ یعنی ہم جب ان کے پاس بیٹھتے اٹھتے، وہ ہمارے کمرے میں آتے، ہم ان کے کمرے میں جاتے، تو محبت میں اضافہ ہوتا تھا۔ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہاں سیٹھ کون بیٹھا ہے اور دوسرا کون بیٹھا ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ ہستیاں عطا فرمائی تھی نا، ہاں، ان کو اللہ نے ایسی اب حیات طیبہ عطا کر دی ہے۔ ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ انہوں نے عمل کیا، مومن تھے، عمل کیا۔ زندگی تھوڑی، 57 سال کیا عمر ہے بھائی، 57 سال بھی کیا عمر ہے۔ کتنا کام کر گئے علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ۔ 57 سال کی عمر میں تفسیر نمونہ 27 جلدوں پر مشتمل، مدارس بھی قائم ہو رہے ہیں، کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ صرف ایک تفسیر نہیں، جس شے کی اس امت محمدیہ کو، اس رعیت علی ابن ابی طالب کو جس قسم کے مضمون کی کتاب کی ضرورت تھی، علامہ صفدر حسین لکھ کے دے گئے تھے۔
انہیں تاریخ کی ضرورت ہے تو لکھ کے دے گئے، انہیں اخلاق کی ضرورت ہے تو لکھ کے دے گئے، انہیں عقائد کی ضرورت ہے تو عقائد امامیہ کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے میں چاہتا ہوں کہ میں ہر فن کی کتاب لکھ کے دے جاؤں، میری قوم کو جس کی ضرورت ہو نا وہ انہیں جامعۃ المنتظر سے مل جائے۔ ایک تھوڑی 57 سال کی زندگی میں وہ سب کچھ کر کے گئے، حیات طیبہ، تھوڑی سی زندگی، 57 سال کیا زندگی ہے، لیکن شب روز محنت کرتے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے۔ ہم یہاں سے چھوٹا سا سفر کر کے آئے نا، 2 دن تھکاوٹ نہیں اترتی ہے۔ وہ یہاں سے ایران جاتے تھے، جہاز کے اندر بھی لکھ رہے ہوتے تھے۔ جب وہاں پہنچتے تھے تو سلام دعا بچوں کے ساتھ ملنے کے بعد 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے کے بعد پھر وہی تفسیر نمونہ کھولی اور ترجمہ کر رہے ہیں۔ اور اب عجیب بات ہے، تفسیر نمونہ فارسی میں چھپتی تھی، وہاں فارسی میں ابھی وہ جلد شائع نہیں ہوتی تھی، اس کا ترجمہ اردو میں پہلے شائع ہو گیا ہوتا تھا۔ انہوں نے کام کیا، ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ ہمیں معصوم فرما رہے ہیں دیکھو تم ایسے نہ بنو، لا تکن، ایسے لوگوں میں سے نہ بنو، من یرجو الآخرۃ بغیر عمل، ایسے بندوں میں سے نہ ہو جانا۔ تمہارے سامنے نمونے ہیں، تمہارے سامنے آئیڈیل ہیں، تمہارے سامنے ہم نے الگو بنائے ہیں، معصومین نمونے اپنی جگہ پر۔ ہاں ہو سکتا ہے بندہ بہانے بنائے، جناب وہ تو معصوم ہیں، وہ تو امام ہیں، وہ تو نبی تھے، وہ نبیوں نے کام کیا، وہ تو ائمہ نے کام کیا، وہ تو معصوم تھے۔ نبی اور معصوم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سید الانبیاء آئینہ ہے ہمارے لیے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، لیکن وہ نبی ہیں، وہ سید الرسل ہیں، وہ بہت بڑے ہیں، اللہ نے نمونہ بنایا۔ ہاں بندہ بہانے بنا سکتا ہے، وہ معصوم تھے، ان پہ وحی آتی تھی، وہ اللہ رب العزت ہدایت کرتا تھا۔ اس طرح ان کو دیکھ، اگر وہاں نہیں پہنچ سکتا نا، انہی کو دیکھ، انہوں نے تھوڑی سی زندگی میں کیا کیا ہے، کیا کر کے گئے تھوڑی سی زندگی۔ کتنے مدارس، کتنی مساجد، کتنی یتیموں کی سرپرستی، کتنی بیواؤں کی سرپرستی، کتنی غریبوں کی مدد، ہاں کتنی کتابوں کی اشاعت۔ 57 سال کی زندگی میں تھوڑی سی زندگی، اور جو کیا انہوں نے اس زندگی میں، ظاہر ہے جو ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں وہ ساتھ شریک ہے نا۔ ہمیں کیا معصوم کرے؟ تم بھی اگر چاہتے ہو نا تمہاری آخرت بنے، تمہیں حیات طیبہ ملے، تم بھی وہاں پر ان کے ساتھ ہونا، تو بغیر عمل کے آخرت کا ارادہ نہ کرنا، کام کوئی نہ کرنا پڑے، بغیر کام کیے وہاں پہنچ جائیں جہاں ہمارے بزرگ پہنچے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ معصوم فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّمَّن يُحِبُّ الصَّالِحِينَ، ان میں سے نہ بنو جو صالحین سے محبت کرتے ہیں لیکن ان والے کام نہیں کرتے۔ محبت ہے ہمیں قبلہ صفدر حسین صاحب سے، محبت ہے ہمیں قبلہ قاضی نیاز حسین صاحب سے، ہمیں محبت ہے سیٹھ صاحب سے، ہاں بڑے اچھے لوگ تھے، ہاں ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان والے کام نہیں کرتے تو کیا فائدہ اس محبت کا؟ ان المحب لمن یحب یطیع، محب تو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے۔ ہمیں ان سے محبت ہے نا، تو محبت کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہے اس کے مشن سے محبت ہو، اس کے کام سے محبت ہو۔ ہاں جو وہ کام چھوڑ گئے ہیں نا وہ اب ادھورا نہ رہ جائے، چلو چھوڑ کے ختم ہو گیا، بات وہ ختم، اب کوئی نہیں اس کو کرنے والا۔ کیا فائدہ اس محبت کا؟ قاضی صاحب سے، سیٹھ صاحب سے، محسن ملت رحمۃ اللہ علیہ مجمعین سے محبت کا تقاضا ان کے مشن کی تکمیل ہے۔ صالحین سے محبت کرتا ہے بندہ لیکن ان سے ان کا عمل نہیں کرتا، تو معصوم فرما رہے ایسے نہ بنو، کام کرو۔ کام کیا کام کریں؟ ہم تو بچے ہیں، چھوٹے ہیں، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ آپ کم از کم توفیق تو مانگے نا پہلے۔ میرا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما، محسن ملت والے کام کریں، ہمیں بھی توفیق عطا فرما، ہم قبلہ قاضی صاحب والے کام کریں۔ ہاں یہ جتنے سیٹھ صاحبان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، خدا ان کے رزق میں اور برکت دے، یہ بھی دعا کریں میرا اللہ ہمیں توفیق دے جیسے سیٹھ صاحب کام کرتے تھے ہم بھی۔ اچھا یہ کہاں کریں دعا؟ اللہ اکبر، کہاں دعا کرنی چاہیے؟ دعا تو ویسے جہاں بھی کریں نا قبول ہوتی ہے نا۔ دعا کا فلسفہ یہ ہے
جو میں نے پڑھا ہے، دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ہو دعا۔ اللہ نے کہا ہے نا ادعونی استجب لکم، مانگو میں دوں گا۔ یہ کیسے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہی نہیں، اس نے وعدہ کیا تو مانگو میں دوں گا۔ ہو دعا، وہ رد نہیں کرتا ہے۔ مصلحت میں ہو تو فوراً دے دیتا ہے، مصلحت میں نہ ہو تو ذرا تاخیر کر دیتا ہے۔ یہاں دنیا میں اس کے فائدے میں نہ ہونا تو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، دعا رد نہیں کرتا ہے۔ یہ اس کا ثواب ذخیرہ کر لے گا جب قیامت کا دن ہوگا نا، اور اسے یہ دنیا میں ظاہراً قبول نہ ہونے والی دعا کا جب اجر ملے گا نا، یہ بندہ وہاں حسرت کرے گا، کاش میری دنیا میں کوئی قبول نہ ہوئی ہوتی، اتنا اجر ملے گا اس بندے کو۔ تو اللہ رد نہیں کرتا قبول۔ میں نے پڑھا ایک جگہ پر معصومین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب اس سے کوئی بندہ دعا مانگتا ہے نا، جس کی دعا تو قبول ہونی ہوتی ہے نا، میرا اللہ فرماتا ہے اس فرشتے کو اس کی دعا قبول ہے، ابھی دینا نہیں اس کو، دعا اس کی قبول ہوگی۔ جو اس نے مانگا درخواست پہ دستخط ہو گئے، قبول ہے، دے دو، دینا ہے، ابھی نہیں دینا، ابھی نہیں دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے اس کی دعا قبول ہے، ابھی دے دو اس کو، ابھی۔ میزان الحکمت میں اس روایت کو نقل کیا انہوں، ابھی دے دو اس کو۔ قبلہ اس نے مانگی فوراً دے رہا ہے، اس نے مانگی کا قبول ہے، ابھی نہیں دینی۔ کہا اس کے مانگنے کا انداز تو نے نہیں دیکھا، وہ پہلے والے کے مانگنے کا انداز مجھے اتنا پسند آیا ہے، میں چاہتا ہوں یہ بار بار میری بارگاہ میں آگے مانگتا رہے۔ اللہ انداز پسند ہے۔ لہذا کبھی اگر دعا کی ظاہراً قبول ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے تو یہ نہ سمجھو رد ہو گئی ہے، مانا نہیں، مانگ نہیں رہا، دے نہیں رہا، نہیں دے گا وہ، اسے تیرا انداز پسند آ گیا ہے، تو اللہ کا محبوب بن گیا، روز جا مانگ پھر مانگ پھر مانگ، تیرا انداز اسے پسند ہے۔ دوسرے کا انداز پسند نہیں تھا کہ فوراً دے دے، یہ بار بار نہ آئے میرے دروازے پر۔ کب مانگے؟ وقت کیا ہے مانگنے کا؟ توفیق مانگنا چاہتے ہو کب مانگے؟ ایک وقت اللہ نے رکھا ہے، وہ نماز کوئی ایسی عظیم عبادت ہے نا، وہ نماز وہ اس وقت تک اوپر جاتی نہیں جب تک اس کے ضمن میں مانگی گئی دعائیں قبول نہ ہو جائیں، جب تک دعا نہ مانگی گئی۔ ہاں جب تک دعا قبول، وہ ہے آدھی رات کے بعد والی نماز۔ ہاں ذرا نماز تہجد کے لیے اٹھو نا آدھی رات کے وقت، طالبان علم، نوجوان عزیزو، آدھی رات کو ایک زمزمہ ہو علی مسجد میں نا، کوئی اس کونے میں رو رہا ہے، کوئی اس